صالح المنجد ہیں، اسلام کیو اینڈ اے ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں. انہوں نے عشرہ ذوالحجہ کی مناسبت سے 170 سے زائد نیکیوں کا ریمائنڈر دیا ہے. کچھ تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ اپنا جائزہ بھی ساتھ لیتے رہیں. فرض نماز ادا کرنا، یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے. نفلی روزے رکھنا، خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ. سیٹرڈے کو عرفہ کا دن ہے اور سنڈے کو ہمارا عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ ہے، تو دونوں دن رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. صدقہ کرنا، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، تسبیح سبحان اللہ کرنا، تحمید الحمدللہ پڑھنا، تکبیر اللہ اکبر پڑھنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا، مؤذن کا جواب دینا جب کوئی اذان سنے. اس کے بعد تو دعا بھی قبول ہوتی. استغفار کرنا، دعا مانگنا. جیسے یہاں پر آپ روز الحمدللہ دعائیں مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ سنڈے کو نہیں ہوں گے، پھر آگے منڈے بھی 10ویں تاریخ ہے، عید کا دن ہے، اور عید کے دن تو ہم اور بھی بھول جاتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سب کے پاس کتاب ہے، مسنون دعاؤں والی ہے الحمدللہ، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ روز آپ کتنی دعائیں پڑھتے ہیں. تھوڑی سی دیر لگتی ہے. میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہر روز صبح کے وقت اس کتاب میں سے کچھ مخصوص، گنتی تو نہیں، لیکن یہ کہ جب تک میرا دل چاہتا ہے میں اسے پڑھتی جاتی ہوں. تو صرف پڑھتی نہیں بلکہ مانگتی ہوں، کیونکہ اس میں جو کچھ خزانے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ مانگا گیا ہے، وہ ہمیں بیٹھے تو مانگنا بھی یاد نہیں آتا کہ کیا مانگے. تو اس طرح یہ ساری خیر آپ کو مل جائے گی. تو اسی طرح ایک اور دعا بھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلی ہے. ایک خاتون تھی، تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، ان کے بہت زیادہ مسائل تھے، تو تھک گئی تھی مسائل سے. تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ جو شخص آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لیتا ہے، یعنی آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے، یعنی دنیا اس کے پیچھے آتی ہے پھر. تو انہوں نے سجدوں میں اور ہر قبولیت کے وقت یہ دعا مانگنا شروع کر دی: اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کہ اللہ آخرت کو میرا ہم بنا دے. تو جب آخرت ہم بن جاتی ہے انسان کا، تو دنیا ویسے بھی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے اور دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگتی ہیں. تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جیسے فرائیڈے کو قرآن مجید کی تلاوت، صرف کلاس کی حد تک نہیں، چھٹیاں ہوں تو ساری چھٹیوں میں میک شور کرنا ہے کہ آپ کا روز، یعنی کم از کم ایک ربع جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں. زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایسی مجبوری آ گئی، بیماری آ گئی ہے، مصروفیت آ گئی ہے، تو قل ہو اللہ سب کو آتی؟ قل ہو اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ کس کے برابر ہے؟ 1/3 قرآن کے برابر ہے. کیا آپ کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے بازار میں کام کاج کرتے، کھانا بناتے، سرو کرتے قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. ویسے تو ناظرہ کی ہیبٹ یہ ہونی چاہیے کہ شروع سے لے کر بس روز پڑھتے جائیں اور ختم کر دے گا. روز 1 سپارہ پڑھیں گے تو ہر مہینے قرآن ختم ہو جائے گا. اگر آدھا پڑھیں گے تو 2 مہینے میں 1 دفعہ ہو جائے گا، اور اگر اسی طرح ربع پڑھیں گے تو 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا. یعنی اتنا تو کم از کم پڑھنا ہی چاہیے. سال میں کم از کم 3 دفعہ آپ کا ختم ہو جائے، پھر ایک جو ہے وہ رمضان میں ختم ہو جائے. تو اس طرح جب زندگی ختم ہو تو ہمارے پاس قرآن کا خزانہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان ایسی آزمائش میں گر جاتا ہے کہ ہر چیز ہی اس سے مشکل ہو جاتی، تو قل ہو اللہ کو نہ بھولیں. ویسے بھی ایک سورۃ الاخلاص ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں. قرآن مجید میں تدبر کرنا، اس میں آپ اگر ہیبٹ بنا لیں، ایک آیت کا جیسے ترجمہ پڑھیں، اس میں غور کریں، اس کے کچھ حصے کو دہراتے رہیں. دہرانے سے تدبر ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا، یعنی آپ ایک دفعہ پڑھی، پھر پڑھی، تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے اوپر نئے معنی کھلیں گے، اور آپ کے دل کو بھی بڑی تسکین ہوگی، اور کئی سوالوں کا بھی جواب ہوگا. ایک ایپ ہے جس سے میں پڑھتی ہوں، مجھے اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. اس کا نام ہے قرآن و حدیث. اگر آپ ٹائپ کریں گے، آئی او ایس میں بھی ہے، اس میں آئی فون بھی ہے، اس کے اندر بھی یہ ایپ موجود ہے. قرآن و حدیث، واو کے ساتھ. اردو میں ٹائپ کریں گے آپ یا انگریزی میں بھی کریں گے تو نکل آئے گی. ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں.
اس میں بے شمار تراجم ہیں. میں نے چند ایک تراجم سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. اب میں کیا کرتی ہوں، ایک آیت لیتی ہوں اور اس پر پھر وہ تراجم کھول لیتی ہوں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیسے کیا، انہوں نے کیسے کیا، اس نے کیسے کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا. پھر اس میں تفسیر بھی ہے، تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ تفسیر بھی پڑھ لیں. لیکن اس طرح ایک آیت روز پڑھنے سے ہر روز ایک تو قرآن میں تدبر ہوتا ہے. تو یہ تدبر جو ہے یہ صرف تدبر کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. موبائل تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہی ہے نا، اور ہم کچھ بھی اس پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی بھی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کوئی بھی چیز نکال کے. تو اپنی روٹین بنا لیں کہ ایک آیت کے ترجمے میں غور و فکر کرنا ہے، اور ہو سکے تو اس کو حفظ کر لینا ہے، ہو سکے تو اس کا کچھ حصہ حفظ کر لینا. مثلاً کوئی شخص آپ کو بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اب اگر آپ کی روز پڑھنے کی عادت ہے تو ایک دن یہ آیت آئے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوگا، جو ہی آپ اس آیت پہ پہنچیں گے تو آپ کا دل کھل جائے گا. تو جب آپ کو پریشانی کا خیال آئے گا تو آپ ساتھ ہی پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا، فکر کی ضرورت نہیں، اللہ کے سپرد کر دو. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی زندگی کی گائیڈ لائنز انسان کو قرآن سے براہ راست ملتی ہیں. تو اس لیے تدبر بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ خود آپ سے پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تالے ہی رکھنے ہیں، ہم نے کھولنا نہیں ہے ان کو. تالا جس گھر پہ پڑا ہوا ہو اس میں تو کوئی اندر نہیں جا سکتا. تو اگر آپ نے قرآن کے لیے تالا لگایا ہوا تو پھر تو اس سے بڑی کیا بدبختی کی بات ہو سکتی. پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھانا. اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، اپنے چھوٹے کسی بہن بھائی کا سبق سن لیں، ان کو سبق آگے دے دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، کسی ایک کو ترجمے کے ساتھ ایک آیت سکھا دیں، اپنے کسی بزرگ کو سکھا دیں. کہ کوئی نہ کوئی ایک تو آپ پکڑ ہی سکتے ہیں نا، ایک لفظ ہی صحیح، ایک مخارج ہی صحیح، کوئی چیز ہی پڑھا دیں. قرآن کی خدمت کئی طرح سے ہو سکتی ہے پڑھانے کے اعتبار سے. پھر قرآن کی تفسیر پڑھنا، وہ میں نے پہلے آپ کو ترجمے کے ساتھ تدبر کے ساتھ بتا دیا. قرآن مجید کی تعلیم دینا، خصوصاً چھوٹے بچوں کو سورۃ الفاتحہ سکھانا، اگر صحیح مخارج کے ساتھ ان کو سکھا دیں. ویسے یہ 16 اور 18 نمبر جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتا ہے. توبہ کرنا، یعنی خاص توبہ کی دعائیں کریں. پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اگر وہ زندہ ہیں، قریب ہیں تو ان کی خدمت فزیکلی ان کی کوئی مدد کر کے، اگر دور ہیں تو ان کو فون کر کے، کال کر کے، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر کے، اور ان کے لیے خاص دعا مانگ کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، ان کو کچھ نہ کچھ دینا، ان کا حال پوچھنا، اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کرنا. پھر والدین کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا. عام طور پر تو بچے اپنی ماما کی فرینڈز سے چڑھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ تو اتنی خوشی سے پیش آتی ہیں، ہمیں ڈانٹتی. لیکن جیسے آپ کی امی کی دوست یا ابا کے دوست آتے ہیں تو ان کی خدمت کرنا یا کسی بھی طرح ان کا خیال رکھنا. مہمان کا اکرام کرنا، عید پر تو بہت مہمان آئیں گے، تو یہ نہیں کہ منہ بنا لینا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، خوشی خوشی. پھر یہ مردوں کے لیے ہے کسی کا جنازہ وغیرہ پڑھنا. حرم میں جو لوگ جاتے ہیں ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں، خواتین بھی پڑھ لیتی ہیں. پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، عید کے موقع پر خصوصاً ان کا خیال رکھیں. سلام کو پھیلانا، سلام صرف فرینڈز کے لیے نہیں ہوتا یا باہر والوں کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے. کھانا کھلانا، یعنی ان چھٹیوں میں ضرور کھانا پکا کے کھلائیں کسی کو، گھر والوں کو. یہ کوئی ایک ڈش ہی بنا دیں، اور کچھ نہیں تو سیلڈ ہی بنا لیں، نہیں تو لسی بنا دیں. یعنی کچھ نہ کچھ دوسروں کو کھلائیں ضرور. اور اگر آپ نہیں پکا سکتے تو کوئی فروٹ ہی کھلا دیں، کوئی چیز کھلا دیں کسی کو، کوئی بھی کھانے والی، یا اپنی پلیٹ میں سے کسی کی پلیٹ میں کچھ ڈال دیں. اچھی بات کرنا، یعنی اچھی باتیں دوسروں سے شیئر کرنا. رات کا قیام، تہجد پڑھنا. مؤکدہ سنتیں ادا کرنا، چاشت کی نماز ادا کرنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، مختلف مواقع کے اذکار کرنا.
جیسے گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت. طہارت کی حالت میں سونا یعنی باوضو سونا. جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا. صبح جلدی جاگنا، تہجد پڑھیں گے تو جلدی انشاءاللہ جاگیں گے. نماز میں امام کے قریب رہنا. نماز میں صفوں کا خلا پر کرنا. عید پڑھنے جائیں گے نا انشاءاللہ تو اس میں صفیں درست کروانی ہے آپ نے، اور خود بھی صحیح جگہ پر کھڑے ہونا ہے. اور یہ سب نیت کے ساتھ نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ اجر بھی ہوگا کہ میں اس عشرے کے حساب سے یہ نیکیاں کر رہی ہوں. چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا. کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا. اور کچھ نہیں تو کوئی ایک پتا لے کے اس کا سائز، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کی خوشبو، اس کی رگیں، ان چیزوں کو غور سے دیکھیں کہ کیا کچھ ہے. مسلمانوں سے ملنے والی اذیتوں کو صبر سے برداشت کرنا. کسی بہن بھائی نے کچھ کہہ دیا، یہ بڑے نے یا چھوٹے نے، کسی نے بھی، پھر مسلمانوں سے اچھا معاملہ کرنا، نرمی اختیار کرنا اور سہولت دینا، جو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں. پھر خندہ پیشانی سے پیش آنا، ہنستے مسکراتے ہوئے. غصے کو قابو کرنا، یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا. وعدہ پورا کرنا. نماز توبہ ادا کرنا، یعنی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کے لیے 2 نفل پڑھیں صلاۃ التوبہ کے نام سے کہ یا اللہ ہم سے جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے. جیسے ہاسٹل کی بچیاں تو جانے سے پہلے یہاں ہاسٹل میں پڑھ کر جائیں کہ یا اللہ یہاں رہتے ہوئے ہم نے کوئی بھی ایسا گناہ کیا ہے جو تجھے پسند نہیں آیا، یا ہم نے کوئی ناشکری کی ہے تیری نعمتوں کی تو تو ہمیں معاف کر دے. پھر وضو کے نفل ادا کرنا. نصیحت کرنا، کسی لا علم کو تعلیم دینا، یہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی تعلیم ہو سکتی ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. مظلوم کی مدد کرنا. نگاہیں نیچی رکھنا. اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا. عید کے موقع پر ضرور اس کا اہتمام کریں. جنازوں میں شرکت کرنا. لواحقین سے تعزیت کرنا. خواتین تو جنازہ نہیں پڑھ سکتی لیکن تعزیت کر سکتی. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ چونکہ عید ہے تو اس لیے ہم نہیں جائیں گے، عید کے بعد جائیں گے. نہیں، اگر کسی پہ کوئی غم کی کیفیت آ گئی ہے تو عید کے دوران بھی جا سکتے ہیں. مریض کی عادت. دعوت قبول کرنا، لوگوں کو بھی بلائیں، خود بھی جائیں. غمزدہ سے ہمدردی کرنا. اچھا، ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ پر یہ غم ٹوٹ پڑا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اس کو دل بہلاتے ہیں، اس کا دھیان بٹاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. مسجد کے تعلیمی حلقوں میں شرکت کرنا. یہ تو اب آپ سارا عشرہ کرتے ہی رہے ماشاءاللہ اتنے دن. علماء کا اکرام کرنا. شبہات کو دور کرنا، یعنی اپنے آپ میں کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو دور کریں، اس کے لیے علم حاصل کریں. سنت کو عام کرنا. تحفہ دینا. اللہ کی خاطر مسلمان سے مصافحہ کرنا. بڑے کی عزت کرنا. قرض کی ادائیگی کرنا. ضرورت مند کو قرض دینا. تنگ دست کو مہلت دینا. قرض چھوڑ دینا یا کم کر دینا. مقروض کا قرض ادا کرنے کی کوشش کرنا. کسی محتاج کا بل ادا کر دینا. جیسے بجلی وغیرہ کا بل آتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی میڈ جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، مقروض ہے، تو ان دنوں کچھ اس کا قرضہ ہلکا کر دیں اور کچھ اس کا بل پے کر دیں. یا کچھ نیک سفارش کرنا. ندامت زدہ سے درگزر کرنا، نہیں جو شرمندہ ہو اس کو معاف کر دینا. تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. خرید و فروخت کے دوران دوسرے کی تکلیف دہ باتوں سے درگزر کرنا. مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا. یتیم کی کفالت کرنا. بغیر شوہر والی عورت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یعنی اس کی مدد کرنا، اس کے کام آنا. مسجد کی تعمیر. پوری مسجد تو نہیں بنا سکتے لیکن اگر کہیں بن رہی ہو تو اس میں کچھ حصہ ڈال سکتے. خیر کی طرف رہنمائی کرنا، نہیں صرف خود نہ ڈالیں، کسی اور کو بھی بتائیں. جیسے پچھلے دنوں پانی پلانے کی بات ہوئی تھی، تو یہ خیر کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. کتابوں کی اشاعت کرنا. پرنٹ کروا کے دینا، لیکن اگر اشاعت نہیں کرا سکتے تو اس میں کوئی حصہ ڈالنا. جو پرنٹ کی ہوئی ہیں ان کو خرید کر دوسروں کو تقسیم کرنا. عید کے موقع پر آپ نے جو گفٹ دینے ہیں کسی کو، یا گھر جا رہے ہیں آپ واپس، تو آپ بک سٹال سے اچھی دعاؤں کے کارڈ، اچھی کتابیں یہ خرید کے آپ دوسروں کو تحفہ دے سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے علم کو پھیلانا. نصیحت کرنا اور سننا. فقیر کو بکری ہدیہ کرنا تاکہ وہ اسے ذبح کر سکے، یعنی صدقہ وغیرہ جیسے. کسی کی شادی کروانے میں مدد کرنا. جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروانا.
لڑے ہوئے لوگ ہیں تو عید کا موقع اچھا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں صلح. بعض اوقات اپنے ہی گھر میں بہن اور بھائی دو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی عید کے موقع پر ایسی ملاقاتیں کرنا. عرفہ کے دن قیام کرنا یہ حاجیوں کے لیے ہے. حج مبرور یہ بھی حاجیوں کے لیے. اللہ کے لیے محبت کرنا، درگزر کرنا، ہاتھ سے کام کرنے والے کی مدد کرنا، جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہے یا کوئی کپڑے سی رہا ہے یا کوئی صفائی کر رہا ہے، تو کسی بھی طرح کسی بے روزگار کو روزگار فراہم کرنا یا مفت تربیت دینا یا ہنر سکھانا، کسی کو خوش کر دینا، کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، وضو کی حالت میں رہنا، بیٹیوں اور بہنوں کی کفالت کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے گھر کے کام کاج کرنا، مساجد کی صفائی کرنا، پانی پلانا، بھلائی پہ شکریہ ادا کرنا، بھلائی کرنے والے کو ویسا ہی لوٹانا جیسے اس نے آپ کے ساتھ کی اور اس کے لیے دعا کرنا. یعنی کسی نے بھی آپ پر کوئی احسان کیا تو اس کے لیے دعا کریں. اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ سے شہادت کا سوال کرنا، مل کر کھانا کھانا، سفید لباس پہننا، یہ مردوں کے لیے خصوصاً، اچھی نیت سے پودا لگانا. اب دیکھیں پھر ٹی پلانٹیشن کا ٹائم آ رہا ہے، یہ آ چکا ہے میرا خیال ہے، یہ اگست کے مہینے میں شجر کاری ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ کوئی درخت لگائیں. اگر آپ کے گھر میں ہی کوئی کچی جگہ ہے تو وہاں ہی کچھ لگا دیں. مومنین کے لیے استغفار کرنا، رقیہ کرنا، ثواب کی نیت سے میت کو غسل دینا، کفن دفن کرنا، افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، مسلمان کو نعمت ملنے پر مبارکباد دینا، حق کے مطابق وصیت کرنا، مسلمان کو لباس پہنانا، پہلے دایاں جوتا پہننا، اتارتے وقت بایاں جوتا اتارنا، بیٹھ کر پانی پینا، جس شخص پر موت طاری ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا، شوق سے مسواک کرنا، احسن طریقے سے قرض لوٹانا، استخارے کی نماز پڑھنا، سجدہ شکر ادا کرنا، شرعی مصلحت کے تحت قسموں کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا، گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرنا، مساجد کی طرف چل کے جانا، نماز میں سترہ آگے رکھنا، خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنا، کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، جمائی کو روکنا، قربانی کے جانوروں کو صحت مند کرنا، فجر سے سورج کے بلند ہونے تک نماز کی جگہ پہ بیٹھنا. اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، حج عمرے کا ثواب ہے. اگر روزانہ نہیں ممکن تو کسی ایک دن کوشش کریں چھٹیوں میں. غیر حاجی کا بھی مکہ کی طرف قربانی بھیجنا، یعنی یہاں قربانی کرنے کے علاوہ اگر کوئی حاجی جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ پیسے دے کر وہاں مکہ میں بھی قربانی کروا سکتے ہیں. گھر والوں اور بچوں کو نماز کا حکم دینا، گھر میں داخل ہو کر اور نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا، تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرنا. ٹھیک ہے، تہجد کے لیے جب اٹھیں تو چہرے پہ ہاتھ پھیریں، آنکھوں سے نیند ہٹائیں اور ابھی اٹھے نہیں بیڈ سے جبکہ یہ آیات پڑھ لیں. کس کس کو زبانی یاد ہے؟ تھوڑے لوگوں کو یاد ہے، باقی لوگ بھی یاد کر لیں ان کو. کوشش کریں ہفتے کی چھٹیاں جو ہو رہی ہیں آپ کو اس میں یہ آیات یاد کر لیں. خوب اچھی طرح وضو کرنا، چھینکنے والے کو جواب دینا، راستہ پوچھنے والے کی رہنمائی کرنا، وطر کے بعد سبحان الملک القدوس 3 بار کہنا، خوف زدہ کی وحشت دور کرنا، اجنبی کو پناہ دینا، مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا، حاجیوں، قیدیوں اور انہی جیسے لوگوں کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، بیوہ یتیم وغیرہ کی بھی، مساجد اور دوسری جگہ پر قرآن مجید کے نسخہ جات تقسیم کرنا. یہ جو ہمارا 1 والیوم ہے یا 3 والیوم ہے جو قرآن ہے لفظی ترجمے والا، آپ جا کر اپنی مسجد میں فری رکھوا سکتے ہیں. قرآن کا جو ایک ہوتا ہے نا گفٹ، تو مساجد کو بھی آپ گفٹ کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر، کہ جو بھی پڑھے ترجمہ دیکھ کے پڑھے. علم کو مختلف طریقوں پر ویب سائٹس، چینلز اور ریڈیو وغیرہ کے ذریعے پھیلانا، تعلیمی دروس، لیکچرز اور کورسز کا اہتمام کرنا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چھٹیوں کے اختتام سے پہلے اپنی سارے کزنز، اپنی رشتہ داروں، بچوں وغیرہ کو گھر میں جمع کر کے تو کوئی نہ کوئی ایک اچھا لیکچر دیں. نماز عید ادا کرنا، ہر فائدہ مند چیز جیسے کپڑے، زیور، برتن اور باقی سامان ادھار دینا، یعنی اگر کسی کو ضرورت ہے.
آپ کی بہن جا رہی ہے عید والے دن اور اس کے پاس جیولری نہیں ہے تو آپ کے پاس اچھی سی آرٹیفیشل جیولری ہے تو کچھ خود پہن لیں, کچھ اس کو دے دیں. خیر کی انجمنیں اور ادارے قائم کرنا, حاجی کے مال کی دیکھ بھال کرنا, طلبہ کو حصول علم کے لیے فراغت دے کر ان کے خرچ کی ذمہ داری لینا, اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرنا, مسلمان بچوں کے لیے کتب اور پروگرامز تیار کرنا, امانت کے ساتھ علم منتقل کرنا. اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنی پھر اسے یاد کیا, اس کی حفاظت کی اور اسے دوسروں تک پہنچایا. مسلمانوں کی جان و مال کا دفاع کرنا, قرآن مجید سننا, علم اور خیر کے کاموں میں انعامات دینا, یعنی جو بچے اچھا کام کریں نا تو ان کو انکریج کرنے کے لیے تحفہ دینا, حوصلہ افزائی کرنا, بچوں سے نرمی کا معاملہ کرنا, خیر کے کاموں کی یاد دہانی کرانا, یعنی دوسروں کو بھی یہ اچھی باتیں شیئر کرنا, امانتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں ادا کرنا, ثواب کی نیت سے مریضوں کا علاج کروانا, یعنی کوئی بیمار ہے اور خود علاج نہیں کر سکتا تو اس کا علاج کروائیں. مویشیوں اور پرندوں کے ساتھ احسان کرنا. اب تو الحمدللہ روز بارش ہو جاتی ہے, ورنہ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا برتن رکھیں جس میں پانی ڈال کے پرندوں کو پینے کے لیے اویلیبل کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. یہ صرف یاد دہانی تھی, چیک لسٹ تھی کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ان میں سے کون سے کام میں کرتی ہوں, کون سے کرتی تھی اور بھول گئی ہوں, اور کون سے آئندہ انشاءاللہ کرنے ہیں. جی, سورہ ملک کی تلاوت کرنا رات کو سوتے ہوئے. جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنا. استاد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہیں کہ آپ چلتے پھرتے سارے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک کمرے میں گئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیڈ شیٹ کے اندر وہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس کو کھینچ دیں. آپ کا ایک ٹاسک جو ہے وہ جہاں بھی آپ کے قدم لگے وہاں کوئی خیر کا کام آپ کریں. آپ کچن میں گئے ہیں, برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, ایک چمچ دھو دیں, کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں کسی بھی جگہ پر, تو وہ سارا آپ کے اعمال میں لکھا جاتا رہے. بالکل. جمعہ کے دن خطبہ سننے کے لیے جلدی پہنچنا, صحیح. اس میں اونٹ کی قربانی کا, پھر گائے کی, پھر بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. دوسروں کو گفٹس دینا. ٹھیک ہے. انہوں نے کل مجھے کارڈ بنا کے دیا تھا. صورتیں یاد کرنا یا کوئی نئی صورت یاد کرنا جو پہلے سے یاد نہ ہو. اچھا گمان رکھنا, اپنی سوچوں کو اچھا کرنا. حسن ظن رکھنا, کہ حدیث میں آتا ہے ان حسن ظن من حسن العبادہ. کلاس میں اگر کوئی سو رہا اس کو جگانا, اور اگر کوئی بات کرے ان کو چپ کروانا. جی, یہ تو بہت ہی نیکی کا کام بتا ہے. کوئی سو رہا ہو تو اس کو جگانا, اور جو بول رہا اس کو چپ کرانا, اور جو دھیان سے نہ سنے اس کو ملانا, مسواک کرنا شوق سے. دوسروں کو بھی یاد دہانی کرانا کہ غصے پہ قابو پائیں اور آپ خود بھی غصے کو قابو میں کریں. جی, سرما لگا کے رات کو سونا. ٹھیک ہے. اور رات کو جلدی بھی سونا. بہت سی نیکیاں رات جلدی سونے سے ہو سکتی. اگر آپ رات جلدی نہیں سوتے نا, تہجد آپ کے جاتے ہیں, فجر کی نماز بے وقت ہوتی ہے, اذکار آپ کے جاتے ہیں, یعنی آغاز ہی آپ کا گڑبڑ شروع ہوتا ہے. امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا, کیونکہ یہ روزوں کے دن ہیں تو کسی کو روزہ افطار کرانا. بالکل. ٹریفک سگنل میں جب جائیں, بچے جب مانگتے ہیں ان کو کچھ دیں تو ساتھ ان کو کلمہ پڑھا لیں یا کوئی بھی خیر کی بات ان کو بتا دیں. جی. اور 2 سوال ہیں اس سے ریلیٹڈ. خواتین جنازہ نہیں پڑھ سکتی تو اس کے بارے میں, جہاں جگہ نہیں ہے وہاں نہیں پڑھ سکتی یا کیا؟ جنازوں اور تدفین وغیرہ میں عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اور سحری میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ سحری میں آپ نے کہا تاخیر کرنی چاہیے اور روزہ جلدی کو نہیں. یعنی یہ نہیں کہ اگر 3 بجے بند ہو رہی تو 2 بجے بند کر کے بیٹھ جائیں, یا رات کو سوتے وقت ہی پانی پی کے سو جائیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. تاخیر سے مراد یہ نہیں کہ وقت کے بعد. جنک فوڈ وغیرہ جو ہے وہ خود بھی اس سے پرہیز کرنا اور گھر والوں کو بھی نہ کھلانا, اور اچھی غذائیں, مسنون غذاؤں کا استعمال کرنا. حافظات کے سپارے سننا بہت بڑا صدقہ ہے, کیونکہ اس میں بند کے بیٹھنا پڑتا ہے نا, تو اب وہ مشکل کام لگتا ہے. تو ایک دوسرے کا سنیں سبق. استاذہ, عید پر فضول خرچی سے بچنا. فضول خرچی سے بچنا, بالکل. سنتوں پہ عمل کرنا, بالکل. والدین کے لیے دعا کرنا. قربانی کے گوشت کی پیکنگ کروانا اپنی مدر کے ساتھ. یس, یہ تو کاموں میں سے کام بتایا آپ نے, کیونکہ اکثر لڑکیاں نہ ہمیں کراہت آتی ہے, ہم کھا سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ گوشت کو سنبھالنا, کھال کو سنبھالنا, وقت پہ پہنچانا, یہ سارے کام اب آ رہے ہیں بھاری بھاری کام, تو ان سے بھاگنا نہیں, کیونکہ گرمی کا موسم بھی ہے نا, گوشت جلدی خراب بھی ہوتا ہے, تو اس کو سمیٹنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. اور پھر جو کسائی وغیرہ گوشت بنا رہے ہیں ان کو خاص طور پہ ٹھنڈا پانی بھیجیں,
کیونکہ وہ بیچارے پسینے سے شرابور اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ ان کی عید اسی میں گزر جاتی، تو ٹھنڈا شربت بنا کے بھیجیں ان کو تاکہ وہ خوشی خوشی گوشت اچھا سا کاٹیں۔ بس ایک ریمائنڈر تھا، میں نے جب خود پڑھا تو میرا دل چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، شاید کوئی ایک ہی نئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے سب کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بتائیے کہ ہم ذو الحجہ میں کون کون سے نیکی کے کام کر سکتے ہیں؟ نیکیوں کے بہت سے کام ہیں، تو ان دنوں میں کیا گیا نیکی کا کوئی عمل سارے سال میں کی ہوئی نیکیوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک محمد صالح المنجد ہیں، اسلام Q&A ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں، انہوں نے عشرہ ذو الحجہ کی مناسبت سے 170 سے زائد نیکیوں کا ریمائنڈر دیا ہے۔ کچھ تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ اپنا جائزہ بھی ساتھ لیتے رہیں۔ فرض نماز ادا کرنا، یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ نفلی روزے رکھنا، خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ۔ سیٹرڈے کو عرفہ کا دن ہے اور سنڈے کو ہمارا عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ ہے، تو دونوں دن رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ صدقہ کرنا، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ تحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھنا، تسبیح سبحان اللہ کرنا، تحمید الحمدللہ پڑھنا، تکبیر اللہ اکبر پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، مؤذن کا جواب دینا جب کوئی اذان سنے، اس کے بعد تو دعا بھی قبول ہوتی، استغفار کرنا، دعا مانگنا۔ جیسے یہاں پر آپ روز الحمدللہ دعائیں مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ سنڈے کو نہیں ہوں گے، پھر آگے منڈے بھی 10ویں تاریخ ہے، عید کا دن ہے، اور عید کے دن تو ہم اور بھی بھول جاتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سب کے پاس کتاب ہے، مسنون دعاؤں والی ہے الحمدللہ، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ روز آپ کتنی دعائیں پڑھتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر لگتی ہے، میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہر روز صبح کے وقت اس کتاب میں سے کچھ مخصوص گنتی تو نہیں، لیکن یہ کہ جب تک میرا دل چاہتا ہے میں اسے پڑھتی جاتی ہوں، تو صرف پڑھتی نہیں بلکہ مانگتی ہوں، کیونکہ اس میں جو کچھ خزانے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ مانگا گیا ہے، وہ ہمیں بیٹھے تو مانگنا بھی یاد نہیں آتا کہ کیا مانگے، تو اس طرح یہ ساری خیر آپ کو مل جائے گی۔ تو اسی طرح ایک اور دعا بھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلی ہے، ایک خاتون تھی تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، ان کے بہت زیادہ مسائل تھے، تو تھک گئی تھی مسائل سے، تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ جو شخص آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لیتا ہے، یعنی آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے، یعنی دنیا اس کے پیچھے آتی ہے پھر۔ تو انہوں نے سجدوں میں اور ہر قبولیت کے وقت یہ دعا مانگنا شروع کر دی، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کہ اللہ آخرت کو میرا ہم بنا دے۔ تو جب آخرت ہم بن جاتی ہے انسان کا، تو دنیا ویسے بھی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے اور دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگتی ہیں۔ تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جیسے فرائیڈے کو قرآن مجید کی تلاوت، صرف کلاس کی حد تک نہیں، چھٹیاں ہوں تو ساری چھٹیوں میں میک شور کرنا ہے کہ آپ کا روز یعنی کم از کم ایک رب جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں۔ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایسی مجبوری آ گئی، بیماری آ گئی ہے، مصروفیت آ گئی ہے، تو قل ہو اللہ سب کو آتی؟ قل ہو اللہ کی فضیلت کیا ہے، کس کے برابر ہے؟ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیا آپ کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے بازار میں کام کاج کرتے کھانا بناتے سرو کرتے قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو ناظرہ کی ہیبٹ یہ ہونی چاہیے کہ شروع سے لے کر بس روز پڑھتے جائیں اور ختم کر دے گا۔ روز 1 سپارہ پڑھیں گے تو ہر مہینے قرآن ختم ہو جائے گا، اگر آدھا پڑھیں گے تو 2 مہینے میں 1 دفعہ ہو جائے گا، اور اگر اسی طرح رب پڑھیں گے تو 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ یعنی اتنا تو کم از کم پڑھنا ہی چاہیے، سال میں کم از کم 3 دفعہ آپ کا ختم ہو جائے، پھر ایک جو ہے وہ رمضان میں ختم ہو جائے، تو اس طرح جب زندگی ختم ہو تو ہمارے پاس قرآن کا خزانہ ہو، ٹھیک ہے۔
لیکن اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان ایسی آزمائش میں گر جاتا ہے کہ ہر چیز ہی اس سے مشکل ہو جاتی، تو کل ہو اللہ کو نہ بھولیں. ویسے بھی ایک سورۃ الاخلاص ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں. قرآن مجید میں تدبر کرنا، اس میں آپ اگر ہیبٹ بنا لیں، ایک آیت کا جیسے ترجمہ پڑھیں، اس میں غور کریں، اس کے کچھ حصے کو دہراتے رہیں. دہرانے سے تدبر ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا، یعنی آپ ایک دفعہ پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے اوپر نئے نئے معنی کھلیں گے اور آپ کے دل کو بھی بڑی تسکین ہوگی اور کئی سوالوں کا بھی جواب ہوگا. ایک ایپ ہے جس سے میں پڑھتی ہوں، مجھے اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. اس کا نام ہے قرآن و حدیث. اگر آپ ٹائپ کریں گے، آئی او ایس میں بھی ہے، اس میں آئی فون بھی ہے، اس کے اندر بھی یہ ایپ موجود ہے. قرآن و حدیث، واو کے ساتھ. اردو میں ٹائپ کریں گے آپ یا انگریزی میں بھی کریں گے تو نکل آئے گی. ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں بے شمار تراجم ہیں. میں نے چند ایک تراجم سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. اب میں کیا کرتی ہوں، ایک آیت لیتی ہوں اور اس پر پھر وہ تراجم کھول لیتی ہوں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیسے کیا، انہوں نے کیسے کیا، اس نے کیسے کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا. پھر اس میں تفسیر بھی ہے، تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ تفسیر بھی پڑھ لیں. لیکن اس طرح ایک آیت روز پڑھنے سے ہر روز ایک تو قرآن میں تدبر ہوتا ہے. تو یہ تدبر جو ہے، یہ صرف تدبر کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. موبائل تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہی ہے نا، اور ہم کچھ بھی اس پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بھی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کوئی بھی چیز نکال کے. تو اپنی روٹین بنا لیں کہ ایک آیت کے ترجمے میں غور و فکر کرنا ہے، اور ہو سکے تو اس کو حفظ کر لینا ہے، ہو سکے تو اس کا کچھ حصہ حفظ کر لینا. مثلا کوئی شخص آپ کو بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اب اگر آپ کی روز پڑھنے کی عادت ہے تو ایک دن یہ آیت آئے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوگا، جو ہی آپ اس آیت پہ پہنچیں گے تو آپ کا دل کھل جائے گا. تو جب آپ کو پریشانی کا خیال آئے گا تو آپ ساتھ ہی پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا، فکر کی ضرورت نہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی زندگی کی گائیڈ لائنز انسان کو قرآن سے براہ راست ملتی ہیں. تو اس لیے تدبر بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ خود آپ سے پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تالے ہی رکھنے، ہم نے کھولنا نہیں ہے ان کو. تالا جس گھر پہ پڑا ہوا ہو اس میں تو کوئی اندر نہیں جا سکتا. تو اگر آپ نے قرآن کے لیے تالا لگایا ہوا تو پھر تو اس سے بڑی کیا بدبختی کی بات ہو سکتی. پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھانا. اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، اپنے چھوٹے کسی بہن بھائی کا سبق سن لیں، ان کو سبق آگے دے دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، کسی ایک کو ترجمے کے ساتھ ایک آیت سکھا دیں، اپنے کسی بزرگ کو سکھا دیں. یعنی کوئی نہ کوئی ایک تو آپ پکڑ ہی سکتے ہیں نا، ایک لفظ ہی صحیح، ایک مخارج ہی صحیح، کوئی چیز ہی پڑھا دیں. یعنی قرآن کی خدمت کئی طرح سے ہو سکتی ہے پڑھانے کے اعتبار سے. پھر قرآن کی تفسیر پڑھنا، وہ میں نے پہلے آپ کو ترجمے کے ساتھ تدبر کے ساتھ بتا دیا. قرآن مجید کی تعلیم دینا، خصوصاً چھوٹے بچوں کو سورۃ الفاتحہ سکھانا، اگر صحیح مخارج کے ساتھ ان کو سکھا دیں. ویسے یہ 16 اور 18 نمبر جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتا ہے. توبہ کرنا، یعنی خاص توبہ کی دعائیں کریں. پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اگر وہ زندہ ہیں، قریب ہیں تو ان کی خدمت فزیکلی، ان کی کوئی مدد کر کے، اگر دور ہیں تو ان کو فون کر کے، کال کر کے، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر کے اور ان کے لیے خاص دعا مانگ کے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، ان کو کچھ نہ کچھ دینا، ان کا حال پوچھنا، اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کرنا. پھر والدین کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا. عام طور پر تو بچے اپنی ماما کی فرینڈ سے چڑھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ تو اتنی خوشی سے پیش آتی ہیں، ہمیں ڈانٹتی. لیکن جیسے آپ کی امی کی دوست یا ابا کے دوست آتے ہیں تو ان کی خدمت کرنا یا کسی بھی طرح ان کا خیال رکھنا. مہمان کا اکرام کرنا. عید پر تو بہت مہمان آئیں گے، تو یہ نہیں کہ منہ بنا لینا ہے اور
ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، خوشی خوشی. پھر یہ مردوں کے لیے ہے کسی کا جنازہ وغیرہ پڑھنا. حرم میں جو لوگ جاتے ہیں ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں، خواتین بھی پڑھ لیتی ہیں. پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، عید کے موقع پر خصوصاً ان کا خیال رکھیں. سلام کو پھیلانا، سلام صرف فرینڈز کے لیے نہیں ہوتا یا باہر والوں کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے. کھانا کھلانا، یعنی ان چھٹیوں میں ضرور کھانا پکا کے کھلائیں کسی کو، گھر والوں کو. یہ کوئی ایک ڈش ہی بنا دیں، اور کچھ نہیں تو سیلڈ ہی بنا لیں، نہیں تو لسی بنا دیں. یعنی کچھ نہ کچھ دوسروں کو کھلائیں ضرور. اور اگر آپ نہیں پکا سکتے تو کوئی فروٹ ہی کھلا دیں، کوئی چیز کھلا دیں کسی کو، کوئی بھی کھانے والی، یا اپنی پلیٹ میں سے کسی کی پلیٹ میں کچھ ڈال دیں. اچھی بات کرنا، یعنی اچھی باتیں دوسروں سے شیئر کرنا. رات کا قیام، تہجد پڑھنا. مؤکدہ سنتیں ادا کرنا، چاشت کی نماز ادا کرنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، مختلف مواقع کے اذکار کرنا، جیسے گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت. طہارت کی حالت میں سونا، یعنی باوضو سونا. جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا. صبح جلدی جاگنا، تہجد پڑھیں گے تو جلدی انشاءاللہ جاگیں گے. نماز میں امام کے قریب رہنا. نماز میں صفوں کا خلا پر کرنا. عید پڑھنے جائیں گے نا انشاءاللہ تو اس میں صفیں درست کروانی ہے آپ نے، اور خود بھی صحیح جگہ پر کھڑے ہونا ہے. اور یہ سب نیت کے ساتھ نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ اجر بھی ہوگا کہ میں اس عشرے کے حساب سے یہ نیکیاں کر رہی ہوں. چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا. اور کچھ نہیں تو کوئی ایک پتہ لے کے اس کا سائز، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کی خوشبو، اس کی رگیں، ان چیزوں کو غور سے دیکھیں کہ کیا کچھ ہے. مسلمانوں سے ملنے والی اذیتوں کو صبر سے برداشت کرنا. کسی بہن بھائی نے کچھ کہہ دیا، یہ بڑے نے یا چھوٹے نے، کسی نے بھی، پھر مسلمانوں سے اچھا معاملہ کرنا، نرمی اختیار کرنا اور سہولت دینا، جو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں. پھر خندہ پیشانی سے پیش آنا، ہنستے مسکراتے ہوئے. غصے کو قابو کرنا، یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا. وعدہ پورا کرنا. نماز توبہ ادا کرنا، یعنی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کے لیے 2 نفل پڑھیں صلاۃ التوبہ کے نام سے کہ یا اللہ ہم سے جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے. جیسے ہاسٹل کی بچیاں تو جانے سے پہلے یہاں ہاسٹل میں پڑھ کر جائیں کہ یا اللہ یہاں رہتے ہوئے ہم نے کوئی بھی ایسا گناہ کیا ہے جو تجھے پسند نہیں آیا، یا ہم نے کوئی ناشکری کی ہے تیری نعمتوں کی تو تو ہمیں معاف کر دے. پھر وضو کے نفل ادا کرنا، نصیحت کرنا، کسی لا علم کو تعلیم دینا. یہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی تعلیم ہو سکتی ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، نگاہیں نیچی رکھنا، اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا. عید کے موقع پر ضرور اس کا اہتمام کریں. جنازوں میں شرکت کرنا، لواحقین سے تعزیت کرنا. خواتین تو جنازہ نہیں پڑھ سکتی لیکن تعزیت کر سکتی. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ چونکہ عید ہے تو اس لیے ہم نہیں جائیں گے، عید کے بعد جائیں گے. نہیں، اگر کسی پہ کوئی غم کی کیفیت آ گئی ہے تو عید کے دوران بھی جا سکتے ہیں. مریض کی عادت، دعوت قبول کرنا، لوگوں کو بھی بلائیں، خود بھی جائیں. غم زدہ سے ہمدردی کرنا. اچھا، ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ پر یہ غم ٹوٹ پڑا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کا دھیان بٹاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مسجد کے تعلیمی حلقوں میں شرکت کرنا. یہ تو اب آپ سارا عشرہ کرتے ہی رہے ماشاءاللہ اتنے دن. علماء کا اکرام کرنا، شبہات کو دور کرنا، یعنی اپنے آپ میں کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو دور کریں، اس کے لیے علم حاصل کریں. سنت کو عام کرنا، تحفہ دینا، اللہ کی خاطر مسلمان سے مصافحہ کرنا، بڑے کی عزت کرنا، قرض کی ادائیگی کرنا، ضرورت مند کو قرض دینا، تنگ دست کو مہلت دینا، قرض چھوڑ دینا یا کم کر دینا، مقروض کا قرض ادا کرنے کی کوشش کرنا، کسی محتاج کا بل ادا کر دینا. جیسے بجلی وغیرہ کا بل آتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی میڈ جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، مقروض ہے، تو ان دنوں کچھ اس کا قرضہ ہلکا کر دیں اور کچھ اس کا بل پے کر دیں یا کچھ. نیک سفارش کرنا، ندامت زدہ سے درگزر کرنا، نہیں جو شرمندہ ہو اس کو معاف کر دینا، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، خرید و فروخت کے دوران دوسرے کی تکلیف دہ باتوں سے درگزر کرنا،
مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، بغیر شوہر والی عورت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یعنی اس کی مدد کرنا، اس کے کام آنا، مسجد کی تعمیر، پوری مسجد تو نہیں بنا سکتے لیکن اگر کہیں بن رہی ہو تو اس میں کچھ حصہ ڈال سکتے، خیر کی طرف رہنمائی کرنا، نہیں صرف خود نہ ڈالیں کسی اور کو بھی بتائیں، جیسے پچھلے دنوں پانی پلانے کی بات ہوئی تھی، تو یہ خیر کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ کتابوں کی اشاعت کرنا، پرنٹ کروا کے دینا، لیکن اگر اشاعت نہیں کرا سکتے تو اس میں کوئی حصہ ڈالنا، جو پرنٹ کی ہوئی ہیں ان کو خرید کر دوسروں کو تقسیم کرنا۔ عید کے موقع پر آپ نے جو گفٹ دینے ہیں کسی کو، یا گھر جا رہے ہیں آپ واپس، تو آپ بک سٹال سے اچھی دعاؤں کے کارڈ، اچھی کتابیں یہ خرید کے آپ دوسروں کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے علم کو پھیلانا، نصیحت کرنا اور سننا، فقیر کو بکری ہدیہ کرنا تاکہ وہ اسے ذبح کر سکے، یعنی صدقہ وغیرہ جیسے، کسی کی شادی کروانے میں مدد کرنا، جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروانا، لڑے ہوئے لوگ ہیں تو عید کا موقع اچھا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں صلح ہو۔ بعض اوقات اپنے ہی گھر میں بہن اور بھائی دو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی عید کے موقع پر ایسی ملاقاتیں کرنا، عرفہ کے دن قیام کرنا، یہ حاجیوں کے لیے ہے، حج مبرور یہ بھی حاجیوں کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرنا، درگزر کرنا، ہاتھ سے کام کرنے والے کی مدد کرنا، جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہے یا کوئی کپڑے سی رہا ہے یا کوئی صفائی کر رہا ہے، تو کسی بھی طرح کسی بے روزگار کو روزگار فراہم کرنا، یا مفت تربیت دینا یا ہنر سکھانا، کسی کو خوش کر دینا، کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، وضو کی حالت میں رہنا، بیٹیوں اور بہنوں کی کفالت کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے گھر کے کام کاج کرنا، مساجد کی صفائی کرنا، پانی پلانا، بھلائی پہ شکریہ ادا کرنا، بھلائی کرنے والے کو ویسا ہی لوٹانا جیسے اس نے آپ کے ساتھ کی، اور اس کے لیے دعا کرنا، یعنی کسی نے بھی آپ پر کوئی احسان کیا تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ سے شہادت کا سوال کرنا، مل کر کھانا کھانا، سفید لباس پہننا، یہ مردوں کے لیے خصوصاً، اچھی نیت سے پودا لگانا۔ اب دیکھیں پھر ٹی پلانٹیشن کا ٹائم آ رہا ہے، یہ آ چکا ہے میرا خیال ہے، یہ اگست کے مہینے میں شجر کاری ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ کوئی درخت لگائیں۔ اب اگر آپ کے گھر میں کوئی کچی جگہ ہے تو وہاں ہی کچھ لگا دیں۔ مومنین کے لیے استغفار کرنا، رقیہ کرنا، ثواب کی نیت سے میت کو غسل دینا، کفن دفن کرنا، افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، مسلمان کو نعمت ملنے پر مبارکباد دینا، حق کے مطابق وصیت کرنا، مسلمان کو لباس پہنانا، پہلے دایاں جوتا پہننا، اتارتے وقت بایاں جوتا اتارنا، بیٹھ کر پانی پینا، جس شخص پر موت طاری ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا، شوق سے مسواک کرنا، احسن طریقے سے قرض لوٹانا، استخارے کی نماز پڑھنا، سجدہ شکر ادا کرنا، شرعی مصلحت کے تحت قسموں کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا، گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرنا، مساجد کی طرف چل کے جانا، نماز میں سترہ آگے رکھنا، خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنا، کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، جمائی کو روکنا، قربانی کے جانوروں کو صحت مند کرنا، فجر سے سورج کے بلند ہونے تک نماز کی جگہ پہ بیٹھنا۔ اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، حج عمرے کا ثواب ہے، اگر روزانہ نہیں ممکن تو کسی ایک دن کوشش کریں چھٹیوں میں۔ غیر حاجی کا بھی مکہ کی طرف قربانی بھیجنا، یعنی یہاں قربانی کرنے کے علاوہ اگر کوئی حاجی جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ پیسے دے کر وہاں مکہ میں بھی قربانی کروا سکتے ہیں۔ گھر والوں اور بچوں کو نماز کا حکم دینا، گھر میں داخل ہو کر اور نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا، تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرنا۔ ٹھیک ہے، تہجد کے لیے جب اٹھیں تو چہرے پہ ہاتھ پھیریں، آنکھوں سے نیند ہٹائیں، اور ابھی اٹھے نہیں بیڈ سے جبکہ یہ آیات پڑھ لیں۔ کس کس کو زبانی یاد ہے؟ تھوڑے لوگوں کو یاد ہے، باقی لوگ بھی یاد کر لیں ان کو۔ کوشش کریں ہفتے کی چھٹیاں جو ہو رہی ہیں آپ کو، اس میں یہ آیات یاد کر لیں۔ خوب اچھی طرح وضو کرنا، چھینکنے والے کو جواب دینا، راستہ پوچھنے والے کی رہنمائی کرنا، وطر کے بعد سبحان الملک القدوس 3 بار کہنا،
خوف زدہ کی وحشت دور کرنا، اجنبی کو پناہ دینا، مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا، حاجیوں، قیدیوں اور انہی جیسے لوگوں کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، بیوہ، یتیم وغیرہ کی بھی، مساجد اور دوسری جگہ پر قرآن مجید کے نسخہ جات تقسیم کرنا۔ یہ جو ہمارا 1 والیوم ہے یا 3 والیوم جو قرآن ہے لفظی ترجمے والا، آپ جا کر اپنی مسجد میں فری رکھوا سکتے ہیں۔ قرآن کا جو ایک ہوتا ہے نا گفٹ، تو مساجد کو بھی آپ گفٹ کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر، تو جو بھی پڑھے ترجمہ دیکھ کے پڑھے۔ علم کو مختلف طریقوں پر ویب سائٹس، چینلز اور ریڈیو وغیرہ کے ذریعے پھیلانا، تعلیمی دروس، لیکچرز اور کورسز کا اہتمام کرنا۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چھٹیوں کے اختتام سے پہلے اپنی سارے کزنز، اپنی رشتہ داروں، بچوں وغیرہ کو گھر میں جمع کر کے تو کوئی نہ کوئی ایک اچھا لیکچر دیں۔ نماز عید ادا کرنا، ہر فائدہ مند چیز جیسے کپڑے، زیور، برتن اور باقی سامان ادھار دینا، یعنی اگر کسی کو ضرورت ہے۔ آپ کی بہن جا رہی ہے عید والے دن اور اس کے پاس جیولری نہیں ہے، تو آپ کے پاس اچھی سی آرٹیفیشل جیولری ہے تو کچھ خود پہن لیں، کچھ اس کو دے دیں۔ خیر کی انجمنیں اور ادارے قائم کرنا، حاجی کے مال کی دیکھ بھال کرنا، طلبہ کو حصول علم کے لیے فراغت دے کر ان کے خرچ کی ذمہ داری لینا، اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرنا، مسلمان بچوں کے لیے کتب اور پروگرامز تیار کرنا، امانت کے ساتھ علم منتقل کرنا۔ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنی، پھر اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ مسلمانوں کی جان و مال کا دفاع کرنا، قرآن مجید سننا، علم اور خیر کے کاموں میں انعامات دینا، یعنی جو بچے اچھا کام کریں نا تو ان کو انکریج کرنے کے لیے تحفہ دینا، حوصلہ افزائی کرنا، بچوں سے نرمی کا معاملہ کرنا، خیر کے کاموں کی یاد دہانی کرانا، یعنی دوسروں کو بھی یہ اچھی باتیں شیئر کرنا، امانتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں ادا کرنا، ثواب کی نیت سے مریضوں کا علاج کروانا، یعنی کوئی بیمار ہے اور خود علاج نہیں کر سکتا تو اس کا علاج کروائیں، مویشیوں اور پرندوں کے ساتھ احسان کرنا۔ اب تو الحمدللہ روز بارش ہو جاتی ہے، ورنہ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا برتن رکھیں جس میں پانی ڈال کے پرندوں کو پینے کے لیے اویلیبل کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ صرف یاد دہانی تھی، چیک لسٹ تھی کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ان میں سے کون سے کام میں کرتی ہوں، کون سے کرتی تھی اور بھول گئی ہوں، اور کون سے آئندہ انشاءاللہ کرنے ہیں۔ جی، سورہ ملک کی تلاوت کرنا رات کو سوتے ہوئے، جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنا۔ استاد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہیں کہ آپ چلتے پھرتے سارے کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک کمرے میں گئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیڈ شیٹ کے اندر وہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس کو کھینچ دیں۔ آپ کا ایک ٹاسک جو ہے وہ جہاں بھی آپ کے قدم لگے وہاں کوئی خیر کا کام آپ کریں۔ آپ کچن میں گئے ہیں، برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ایک چمچ دھو دیں، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں کسی بھی جگہ پر، تو وہ سارا آپ کے اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ بالکل جمعہ کے دن خطبہ سننے کے لیے جلدی پہنچنا، صحیح، اس میں اونٹ کی قربانی کا، پھر گائے کی، پھر بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ دوسروں کو گفٹس دینا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کل مجھے کارڈ بنا کے دیا تھا، صورتیں یاد کرنا، یا کوئی نئی صورت یاد کرنا جو پہلے سے یاد نہ ہو، اچھا گمان رکھنا، اپنی سوچوں کو اچھا کرنا، حسن ظن رکھنا کہ حدیث میں آتا ہے ان حسن ظن من حسن العبادہ۔ کلاس میں اگر کوئی سو رہا اس کو جگانا، اور اگر کوئی بات کرے ان کو چپ کروانا۔ جی، یہ تو بہت ہی نیکی کا کام پتا ہے۔ کوئی سو رہا ہو تو اس کو جگانا، اور جو بول رہا ہو اس کو چپ کرانا، اور جو دھیان سے نہ سنے اس کو ہلانا، مسواک کرنا شوق سے۔ دوسروں کو بھی یاد دہانی کرانا کہ غصے پہ قابو پائیں اور آپ خود بھی غصے کو قابو میں کریں۔ جی، سرما لگا کے رات کو سونا، ٹھیک ہے، اور رات کو جلدی بھی سونا۔ بہت سی نیکیاں رات جلدی سونے سے ہو سکتی۔ اگر آپ رات جلدی نہیں سوتے نا، تہجد آپ کے جاتے ہیں، فجر کی نماز بے وقت ہوتی ہے، اذکار آپ کے جاتے ہیں، یعنی آغاز ہی آپ کا گڑبڑ شروع ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا، کیونکہ یہ روزوں کے دن ہیں تو کسی کو روزہ افطار کرانا، بالکل۔ ٹریفک سگنل میں جب جائیں، بچے جب مانگتے ہیں ان کو کچھ دیں تو ساتھ ان کو کلمہ پڑھا لیں یا کوئی بھی خیر کی بات ان کو بتا دیں۔ جی، اور 2 سوال ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ خواتین جنازہ نہیں پڑھ سکتی تو اس کے بارے میں جہاں جگہ نہیں ہے وہاں نہیں پڑھ سکتی یا کیا؟ جنازوں اور تدفین وغیرہ میں عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور سحری میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ سحری میں آپ نے کہا تاخیر کرنی چاہیے اور روزہ جلدی کرنی۔
یعنی یہ نہیں کہ اگر 3 بجے بند ہو رہی تو 2 بجے بند کر کے بیٹھ جائیں یا رات کو سوتے وقت ہی پانی پی کے سو جائیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تاخیر سے مراد یہ نہیں کہ وقت کے بعد۔ جنک فوڈ وغیرہ جو ہے وہ خود بھی اس سے پرہیز کرنا اور گھر والوں کو بھی نہ کھلانا اور اچھی غذائیں مسنون غذاؤں کا استعمال کرنا۔ حافظات کے سپارے سننا بہت بڑا صدقہ ہے، کیونکہ اس میں بند کے بیٹھنا پڑتا ہے نا، تو اب وہ مشکل کام لگتا ہے، تو ایک دوسرے کا سنیں سبق۔ استاذہ عید پر فضول خرچی سے بچنا، فضول خرچی سے بچنا، بالکل۔ سنتوں پہ عمل کرنا، بالکل۔ والدین کے لیے دعا کرنا، قربانی کے گوشت کی پیکنگ کروانا اپنی مدر کے ساتھ۔ یس یہ تو کاموں میں سے کام بتایا آپ نے، کیونکہ اکثر لڑکیاں نہ ہمیں کراہت آتی ہے، ہم کھا سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ گوشت کو سنبھالنا، کھال کو سنبھالنا، وقت پہ پہنچانا، یہ سارے کام اب آ رہے ہیں بھاری بھاری کام، تو ان سے بھاگنا نہیں، کیونکہ گرمی کا موسم بھی ہے نا، گوشت جلدی خراب بھی ہوتا ہے، تو اس کو سمیٹنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ اور پھر جو کسائی وغیرہ گوشت بنا رہے ہیں ان کو خاص طور پہ ٹھنڈا پانی بھیجیں، کیونکہ وہ بیچارے پسینے سے شرابور اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ ان کی عید اسی میں گزر جاتی، تو ٹھنڈا شربت بنا کے بھیجیں ان کو، تاکہ وہ خوشی خوشی گوشت اچھا سا کاٹیں۔ بس ایک ریمائنڈر تھا، میں نے جب خود پڑھا تو میرا دل چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، شاید کوئی ایک ہی نئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے سب کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بتائیے کہ ہم ذوالحجہ میں کون کون سے نیکی کے کام کر سکتے ہیں؟ نیکیوں کے بہت سے کام ہیں، تو ان دنوں میں کیا گیا نیکی کا کوئی عمل سارے سال میں کی ہوئی نیکیوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک محمد صالح المنجد ہیں، اسلام Q&A ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں، انہوں نے عشرہ ذوالحجہ کی مناسبت سے 170 سے زائد نیکیوں کا ریمائنڈر دیا ہے۔ کچھ تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ اپنا جائزہ بھی ساتھ لیتے رہیں۔ فرض نماز ادا کرنا، یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ نفلی روزے رکھنا، خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ۔ سیٹرڈے کو عرفہ کا دن ہے اور سنڈے کو ہمارا عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، تو دونوں دن رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ صدقہ کرنا، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ تحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھنا، تسبیح سبحان اللہ کرنا، تحمید الحمدللہ پڑھنا، تکبیر اللہ اکبر پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، مؤذن کا جواب دینا جب کوئی اذان سنے، اس کے بعد تو دعا بھی قبول ہوتی، استغفار کرنا، دعا مانگنا، جیسے یہاں پر آپ روز الحمدللہ دعائیں مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ سنڈے کو نہیں ہوں گے، پھر آگے منڈے بھی 10ویں تاریخ ہے، عید کا دن ہے، اور عید کے دن تو ہم اور بھی بھول جاتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سب کے پاس کتاب ہے مسنون دعاؤں والی ہے الحمدللہ، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ روز آپ کتنی دعائیں پڑھتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر لگتی ہے، میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہر روز صبح کے وقت اس کتاب میں سے کچھ مخصوص گنتی تو نہیں، لیکن یہ کہ جب تک میرا دل چاہتا ہے میں اسے پڑھتی جاتی ہوں، تو صرف پڑھتی نہیں بلکہ مانگتی ہوں، کیونکہ اس میں جو کچھ خزانے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ مانگا گیا ہے، وہ ہمیں بیٹھے تو مانگنا بھی یاد نہیں آتا کہ کیا مانگے، تو اس طرح یہ ساری خیر آپ کو مل جائے گی۔ تو اسی طرح ایک اور دعا بھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلی ہے، ایک خاتون تھی تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، ان کے بہت زیادہ مسائل تھے، تو تھک گئی تھی مسائل سے، تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ جو شخص آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لیتا ہے، یعنی آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے، یعنی دنیا اس کے پیچھے آتی ہے پھر۔ تو انہوں نے سجدوں میں اور ہر قبولیت کے وقت یہ دعا مانگنا شروع کر دی، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کہ اللہ آخرت کو میرا ہم بنا دے۔ تو جب آخرت ہم بن جاتی ہے انسان کا، تو دنیا ویسے بھی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے اور دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگتی ہیں۔ تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جیسے فرائیڈے کو،
قرآن مجید کی تلاوت صرف کلاس کی حد تک نہیں، چھٹیاں ہوں تو ساری چھٹیوں میں میک شور کرنا ہے کہ آپ کا روز یعنی کم از کم ایک ربع جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں. زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایسی مجبوری آ گئی، بیماری آ گئی ہے، مصروفیت آ گئی ہے، تو قل هو اللہ سب کو آتی؟ قل هو اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ کس کے برابر ہے؟ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. کیا آپ کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے بازار میں کام کاج کرتے کھانا بناتے سرو کرتے قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. ویسے تو ناظرہ کی ہیبٹ یہ ہونی چاہیے کہ شروع سے لے کر بس روز پڑھتے جائیں اور ختم کر دے گا. روز ایک سپارہ پڑھیں گے تو ہر مہینے قرآن ختم ہو جائے گا. اگر آدھا پڑھیں گے تو 2 مہینے میں ایک دفعہ ہو جائے گا، اور اگر اسی طرح ربع پڑھیں گے تو 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا. یعنی اتنا تو کم از کم پڑھنا ہی چاہیے. سال میں کم از کم 3 دفعہ آپ کا ختم ہو جائے، پھر ایک جو ہے وہ رمضان میں ختم ہو جائے. تو اس طرح جب زندگی ختم ہو تو ہمارے پاس قرآن کا خزانہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان ایسی آزمائش میں گر جاتا ہے کہ ہر چیز ہی اس سے مشکل ہو جاتی، تو قل هو اللہ کو نہ بھولیں. ویسے بھی ایک سورۃ الاخلاص ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں. قرآن مجید میں تدبر کرنا، اس میں آپ اگر ہیبٹ بنا لیں، ایک آیت کا جیسے ترجمہ پڑھیں، اس میں غور کریں، اس کے کچھ حصے کو دہراتے رہیں. دہرانے سے تدبر ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا. یعنی آپ ایک دفعہ پڑھی پھر پڑھی تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے اوپر نئے نئے معنی کھلیں گے، اور آپ کے دل کو بھی بڑی تسکین ہوگی، اور کئی سوالوں کا بھی جواب ہوگا. ایک ایپ ہے جس سے میں پڑھتی ہوں، مجھے اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. اس کا نام ہے قرآن و حدیث. اگر آپ ٹائپ کریں گے، آئی او ایس میں بھی ہے، اس میں آئی فون بھی ہے، اس کے اندر بھی یہ ایپ موجود ہے. قرآن و حدیث واو کے ساتھ اردو میں ٹائپ کریں گے آپ، یا انگریزی میں بھی کریں گے تو نکل آئے گی. ٹھیک ہے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں بے شمار تراجم ہیں. میں نے چند ایک تراجم سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. اب میں کیا کرتی ہوں، ایک آیت لیتی ہوں اور اس پر پھر وہ تراجم کھول لیتی ہوں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیسے کیا، انہوں نے کیسے کیا، اس نے کیسے کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا. پھر اس میں تفسیر بھی ہے، تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ تفسیر بھی پڑھ لیں. لیکن اس طرح ایک آیت روز پڑھنے سے ہر روز ایک تو قرآن میں تدبر ہوتا ہے. تو یہ تدبر جو ہے یہ صرف تدبر کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. موبائل تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہی ہے نا، اور ہم کچھ بھی اس پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی بھی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کوئی بھی چیز نکال کے. تو اپنی روٹین بنا لیں کہ ایک آیت کے ترجمے میں غور و فکر کرنا ہے، اور ہو سکے تو اس کو حفظ کر لینا ہے، ہو سکے تو اس کا کچھ حصہ حفظ کر لینا. مثلا کوئی شخص آپ کو بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اب اگر آپ کی روز پڑھنے کی عادت ہے تو ایک دن یہ آیت آئے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوگا، جو ہی آپ اس آیت پہ پہنچیں گے تو آپ کا دل کھل جائے گا. تو جب آپ کو پریشانی کا خیال آئے گا تو آپ ساتھ ہی پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا، فکر کی ضرورت نہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی زندگی کی گائیڈ لائنز انسان کو قرآن سے براہ راست ملتی ہیں. تو اس لیے تدبر بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ خود آپ سے پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ تالے ہی رکھنے، ہم نے کھولنا نہیں ہے ان کو. تالا جس گھر پہ پڑا ہوا ہو اس میں تو کوئی اندر نہیں جا سکتا. تو اگر آپ نے قرآن کے لیے تالا لگایا ہوا تو پھر تو اس سے بڑی کیا بدبختی کی بات ہو سکتی. پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھانا. اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، اپنے چھوٹے کسی بہن بھائی کا سبق سن لیں، ان کو سبق آگے دے دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، کسی ایک کو ترجمے کے ساتھ ایک آیت سکھا دیں، اپنے کسی بزرگ کو سکھا دیں. یعنی کوئی نہ کوئی ایک تو آپ پکڑ ہی سکتے ہیں نا، ایک لفظ ہی صحیح، ایک مخارج ہی صحیح، کوئی چیز ہی پڑھا دیں. یعنی قرآن کی خدمت کئی طرح سے ہو سکتی ہے پڑھانے کے اعتبار سے. پھر قرآن کی تفسیر پڑھنا، وہ میں نے پہلے آپ کو ترجمے کے ساتھ تدبر کے ساتھ بتا دیا. قرآن مجید کی تعلیم دینا، خصوصاً چھوٹے بچوں کو سورۃ الفاتحہ سکھانا، اگر صحیح مخارج کے ساتھ
ان کو سکھا دیں. ویسے یہ 16 اور 18 نمبر جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتا ہے. توبہ کرنا، یعنی خاص توبہ کی دعائیں کریں. پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اگر وہ زندہ ہیں، قریب ہیں، تو ان کی خدمت فزیکلی ان کی کوئی مدد کر کے، اگر دور ہیں تو ان کو فون کر کے، کال کر کے، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر کے اور ان کے لیے خاص دعا مانگ کے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، ان کو کچھ نہ کچھ دینا، ان کا حال پوچھنا. اگر ان کی کوئی